ایک گناہ جس میں پورا ہی معاشرہ مبتلا ہوا ہے وہ بد نظری کا گناہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب ایک یہ موبائل ہے، اور دوسرا ہماری مخلوط مجالس، کالجز یونیورسٹیز کے اندر بھی مخلوط تعلیم ہے، اور جو ہم تقریبات کرتے ہیں اس میں بھی مخلوط، اور اسی طرح سے بازاروں میں آنا جانا، تو بازار عورتوں کے الگ سے نہیں اور مردوں کے الگ سے نہیں بلکہ ایک ہی بازار ہے، مرد بھی موجود، عورتیں بھی موجود۔ تو یہ دو چیزیں بڑا سبب بنی ہیں اس گناہ کے عام ہونے میں، اور بڑے اچھے نیک لوگ، صاحب نسبت لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ گناہ بڑی دور تک انسان کو لے جاتا ہے اور پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کے اندر انسان کا نفس پراگندہ ہو جاتا ہے، قلب ظلمتوں میں چلا جاتا ہے اور خواہشوں سے بھر جاتا ہے۔ جو دل خواہشوں سے بھرا ہو اور آلودگیوں گندگیوں سے بھرا ہو، وہ دل بھلا اللہ کو کیسے پسند آئے گا اور اللہ کی ذات اس میں کیسے سمائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد نظری کے بارے میں فرمایا، النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، کہ نظر یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، من ترکہا مخافتی، جس نے اس کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا، ابدلتہ ایمانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اس کی جگہ پر اپنے طرف سے ایمان سے نوازوں گا، یجد حلاوتہ، اور وہ اس ایمان کی حلاوت بھی محسوس کرے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جو شخص کسی عورت کے محاسن کو دیکھے اور پھر اپنی نگاہ نیچے جھکا لے تو میں اس کو اس کی جگہ پر عبادت میں مٹھاس عطا فرما دیتا ہوں۔ ایمان کی حلاوت، عبادت کی مٹھاس، یہ نگاہ کی حفاظت کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور ہماری نگاہ خراب ہوتی ہے، ہمارا قلب آلودہ ہوتا ہے، تو پھر ہم ان دونوں چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بد نظری آگے چل کے زنا کا باعث بنتی ہے اور زنا تک لے کے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بد نظری ہی سے منع فرما دیا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو الگ الگ طور پہ خطاب کر کے اس کی ممانعت ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہ کی حفاظت تو شرمگاہ کی حفاظت، نگاہ کے اندر پراگندگی، بے احتیاطی، تو شرمگاہ کی حفاظت خطرے میں پڑ جاتی۔ عورتوں کو الگ طور پہ فرمایا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور یہ نگاہ میں بد احتیاطی کرنا، یہ علماء کرام فرماتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کبیرہ گناہ کی ایک بڑی جامع تعریف فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ جس گناہ کے بارے میں بھی قرآن و حدیث میں کوئی حد وارد ہوئی ہو یا کوئی سخت وعید آئی ہو یا اس پہ لعنت وارد ہوئی ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو بد نگاہی ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے پر بھی لعنت فرمائے
اور جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت فرمائے۔ دیکھنا وہ والا مراد ہے جس میں شہوت ہو، مرد عورت کو دیکھے، جی بھر کر دیکھے، اور عورت اپنے آپ کو دکھائے بلا عذر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تتبع النظرۃ النظرہ، نظر کے بعد دوبارہ نظر نہ ڈالنا، فإن لک الأولی ولیست لک الآخرہ، کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر تو جائز تھی لیکن دوسری جائز نہیں۔ پہلی بلا قصد ہوئی، غلطی سے ہو گئی، اور دوسری قصدن ہوگی، دوسری نظر جائز نہیں۔ تو یہ جو بد نگاہی ہے، اور اس میں پھر اتنا زیادہ آگے بڑھنا کہ عورتوں کو دیکھنے کی لت پڑ جانا، اور کسی عورت کو مردوں کو دیکھنے کی لت پڑ جانا، تو بہت بڑا گناہ ہے اور بہت ہی زیادہ بے شرمی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نہیں رکھی، آپ اس پہ نظر کیوں رکھیں؟ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، خواہ مرد ہے تو اس کے لیے وہ عورت حلال جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نکاح میں داخل فرما دیا، اور عورت ہے تو اس کے لیے وہ مرد حلال جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے عقد کو باندھ دیا۔ دوسرے پہ بندہ نظر رکھے تو کیوں نظر رکھے؟ جیسے کسی کے کھانے پہ نظر ڈالنا کہ یہ مجھے مل جائے، حرص والی نظر بری بات ہے، ایک بڑی ہی بری حرکت آئی۔ اسی طرح سے دوسروں کی عورتوں پر نظر رکھنا، غیر محرموں پر نظر رکھنا، یہ بہت ہی بے شرمی کی، بڑی حرص کی اور کمینگی کی بات ہے۔ اور جو لوگ اس گناہ سے نہیں بچتے اور اس میں آگے سے آگے چلتے چلے جاتے ہیں، بہت ساری عبادات سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ دینی ذوق رکھنے والے ہوں، دینی خدمت کے خواہاں ہوں، جیسے بعض لوگ علم دین حاصل کر لیتے ہیں پھر اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو وہ دینی خدمات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو راستے انہیں نظر آ سکتے تھے اللہ تعالیٰ ان سے اوجھل کر دیتے، جو سکیچ بن سکتے تھے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد یہ سٹیپ آئے گا، وہ سب اوجھل ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بالکل کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ بالکل ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور دین کی خاطر قربانی دینے کے جذبات بالکل تاریکی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر اس گناہ سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ توبہ بھی کمٹمنٹ ہے، لیکن توبہ کو ایسا نہ بنائیں کہ جی توبہ کر لی اور بس پھر بھول گئے۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ تو کر ہی لیتے ہیں، گناہ پہ توبہ کرتے جائیں، پھر گناہ کرتے جائیں، پھر گناہ کرتے جائیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کریں کہ یا اللہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ لاکھ میرے جگر پہ چھریاں چلیں، دل پہ میرے خنجر چلیں، اور میرا نفس بھلے لاکھ بے چینی کی انگڑائیاں لے، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں اس سے رکوں گا، اپنے آپ کو میں روکوں گا، اور اے اللہ تو میری مدد فرما۔ جب آپ یہ کمٹمنٹ کر لیں تو پھر اپنے آپ کو باز رکھیں اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اور اس وعدہ کرنے سے، کمٹمنٹ کرنے سے آپ کو شیطان روکے گا، نفس روکے گا کہ یہ تجھ سے کمٹمنٹ پوری نہیں ہو سکتی، نہ ہو بھئی، میں اس میں کودنے لگا ہوں، مجھے کرنے دو، میں نے کرنا ہے، یہ جو بھی ہو دیکھی جائے گی۔ تو اس گناہ میں سے نکلیں، دیکھیں زندگی کتنی زیادہ لذتوں بھری ہے
اور اس میں کتنی خوشگواریاں ہیں، کاموں کے سلیقے بھی آئیں گے، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے سلیقے بھی آئیں گے، اور میاں بیوی کی محبت بھی بڑھے گی، اور اولاد کے ساتھ بھی الفت، شفقت، مودت، رحمت بڑھے گی، اور اپنے ماں باپ کا بھی خیال آئے گا کہ میں نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ اس سارے جذبات ماند پڑے رہتے ہیں جب ہم ان گناہوں میں الجھے رہتے ہیں۔